سو میری عزیزوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں سرفرازی بخشتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مقدس یونا نبی سے کہا کہ تو نینوا شہر کو جا اور وہاں منادی کر، کیونکہ میں نینوا شہر کو تباہ کرنے والا ہوں، تو وہاں جا اور میرے نام سے وہاں منادی کر، کیونکہ وہ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ تو پھر کیا یونا نبی وہاں گیا؟ نہیں، اس نے وہاں جانے سے پہلے کیا کیا؟ ترسیس کو جانا چاہا۔ جو اسے خدا کہہ رہا ہے وہاں نہیں، جہاں خدا اسے بھیجنا چاہتا ہے وہاں نہیں، بلکہ وہ ترسیس کو جانا چاہا اس نے۔ تو بہت سے ہمارے خدا کے خدام جو کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی کر رہا تھا، اس لیے وہ ترسیس کو جانا چاہتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ ترسیس کو گیا نہیں، کیونکہ وہ جہاز ڈوبنے لگا اور جو اس میں لوگ تھے انہوں نے پھر کیا کیا؟ اسے سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس پر میں ہم بات کریں گے، لیکن آپ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ وہ ترسیس کو کیوں جانا چاہتا تھا۔ کیا واقعی وہ خدا کی نافرمانی کر رہا تھا؟ تو آئے میرے ساتھ نکالیں پرانا عہد نامہ پہلا سلاطین 10 باب کی 22 آیت، 10 باب کی 22 آیت۔ تو یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ہیرام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ آمین۔ کیونکہ وہ 3 برس بعد آتا تھا تو جو لوگ خرید و فروخت کا کام یعنی کہ تجارت کا کام کرتے تھے تو وہ وہاں جاتے تھے، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے، پھر وہاں بیچتے تھے، تو پھر ان سے کیا کرتے تھے؟ کاروبار کرتے تھے۔ تو جو مقدس یونا نبی تھے یہ بھی ایک کاروباری شخص تھا، کیونکہ وہ اس لیے وہاں جانا چاہتا تھا کہ میں جاؤں، پہلے اپنے گھر کا بندوبست کروں، اس کے بعد پھر جہاں مجھے خدا بھیجنا چاہتا ہے میں وہاں جاؤں۔ تو خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ خادم وہ بنے جو اپنے گھر کا بندوبست کرنا جانتا ہو۔ تو سو میرے عزیزو، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ کیا کر رہا تھا کہ پہلے میں اپنے گھر کا بندوبست کروں، تو پھر اس کے بعد یہ 2-3 دن مجھ سے ٹال جائیں تو پھر میں وہاں چلا جاؤں گا، کیونکہ اسے پھر 3 برس یعنی کہ 3 سال دوبارہ انتظار کرنا پڑنا تھا۔ تو اس نے چاہا کہ پہلے میں اپنے گھر کا بندوبست کروں، لیکن نہیں، خدا کی جو مرضی تھی وہی ہونی تھی۔ خدا کا منصوبہ تھا کہ تو پہلے نینوا کو جا، نینوا کو بچا۔ تو پھر میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ اسے سمندر میں ڈالا گیا، وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، پھر وہاں اس کی مچھلی کے پیٹ سے نکلا تو پھر وہ نینوا شہر میں گیا۔ تو جب وہ نینوا شہر میں گیا تو وہاں پھر اس نے توبہ کی منادی کی اور 40 دن کے روزے کی بھی منادی وہاں ہوئی۔ تو 40 کا عدد، جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے، 40 کا عدد فتح یابی کا عدد، کیونکہ انہوں نے پھر 40 دن روزہ رکھا، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک یعنی کہ غریب سے لے کے بادشاہ تک انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھے اور منادی کی روزوں کے ساتھ، 40 روزے کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔ تو 40 کا عدد ہمارے لیے فتح یابی کا عدد ہے، کیونکہ روزوں کا سیزن ہے تو بعد روزوں کی ساتھ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ 40 کا عدد ہے ہمارے لیے فتح مندی کا عدد ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔